مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. ٹھیک ہے، ہمارے اگلے دوست ہیں رضوان صاحب. جی السلام علیکم رضوان صاحب. جی آپ میوٹ پہ ہیں بھائی. وعلیکم السلام. کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا دیکھیں، میرا آپ سے ایک سوال ہے. پہلے آپ اپنا تعارف کرا دیں بھائی، آپ کدھر سے کال کر رہے ہیں؟ اچھا بیسیکلی میرا نام رضوان ہے اور میں کشمیر سے کال کر رہا ہوں. کہاں سے؟ کشمیر. اچھا ماشاء اللہ. اور آپ کس فرقے سے ہیں؟ بیسیکلی میں پہلے بریلوی مکتبہ فکر میں تھا، اچھا تو لیکن اب یہ ہے کہ میں اہل الحدیث کے زیادہ قریب ہوں. زیادہ قریب ہیں یا آپ اہل حدیث ہیں؟ میں ابھی اپنے آپ کو کچھ بھی کنسیڈر نہیں کرتا. اچھا تو آپ تلاش میں ہے کہ وہ کون سا جنتی فرقہ ہے نا؟ جی جی ماشاء اللہ زبردست. جی رضوان بھائی آپ کا کیا سوال ہے ہمارے سے آج؟ چلے میں آپ سے جو سوال کروں گا نا، میرا اس پہ بحث نہیں ہے کہ خاتم النبیین پر یا نبی آنے پر یا نہیں، یا لاہوری یا آبادی پر میں بات نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو احمدی حضرات ہیں ان کا سورس آف حدیث کیا ہے؟ کیا وہ بخاری مسلم کو صحیح احادیث کی کتب مستند مانتے ہیں؟ اور جی دوسرا آتے ہیں بھائی. سوال اس سے ریلیٹڈ جی کہ کیا جناب جو مرزا صاحب ہیں وہ بخاری مسلم میں بتائی گئی جو احادیث ہیں جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہیں، does he fix those descriptions؟ کیا وہ ان ڈسکرپشن کے اوپر پورا اترتے ہیں؟ صحیح ہے، بہت آپ کے اچھے سوال ہے رضوان بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. پہلا سوال یہ کہ کیا احمدی حضرت بخاری مسلم مانتے؟ جی بالکل، ہم یہ تمام احادیث جو کہ بخاری مسلم میں ہیں ان کو مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی بھی حدیث قرآن کے خلاف ہو اس کا یا تو ہم رد کریں گے یا تو اس کی تعویل کریں گے قرآن کے مطابق. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آپ کے اہل حدیث بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے 3 بار جھوٹ بولا ہے. قرآن میں تو لکھے کہ وہ کان صدیق نبی تھے، وہ تو سچے نبی تھے، تو ہم نہیں مانتے انہوں نے 3 بار جھوٹ بولا. ہم اس حدیث کی تعویل کرتے ہیں کیونکہ عربی میں جو لفظ کذبہ ہے اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو لگا تھا وہ جھوٹ ہے لیکن اصل میں وہ جھوٹ نہیں تھا. تو یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے. دوسرا جواب جو آپ نے کہا ہے کہ کیا مرزا صاحب وہ ڈسکرپشنز جو مسیح کے نزول کے متعلق ہے وہ فٹ کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں، ہاں جی. اچھا اب چلیں، ایک میری یہ صحیح مسلم کی 391 حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہے کہ عطا بن مینا نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کی قسم یقیناً عیسیٰ بن مریم عادل حاکم فیصلہ کرنے والے بن کر اتریں گے، ہر صورت میں صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کریں گے، اور جوان اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان سے محنت و مشقت نہیں لی جائے گی، ٹھیک ہے، لوگوں کے دلوں سے عداوت باہمی بغض و حسد ختم ہو جائے گا، لوگ مال لے جانے کے لیے بلائے جائیں گے لیکن اسے کوئی قبول نہ کرے گا. صحیح. اب بتائیے کیا یہ جتنی بھی جو 4-5 چیزیں بیان کی گئی ہیں، جی کیا مرزا صاحب ان کے اوپر پورا اتر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت ہی آپ نے اعلیٰ سوال پوچھا. اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے کہ آپ نے نیک نیتی سے سوال پوچھا. اور ہم درخواست کرتے کہ تمام مسلمان جو بھائی آتے ہیں وہ اسی طرح ہمارے ساتھ گفتگو کریں تاکہ ہم کسی نتیجے کی طرف پہنچ سکے. تو اس جواب دینے سے پہلے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس حدیث کو اسکرین پہ لے آتا ہوں تاکہ جو مسلمان بھائی ہیں ان کو ہمارے موقف کا بھی پتہ چل جائے اور ان کے لیے بھی یہ گفتگو مفید ہو انشاءاللہ. تو ہاں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت اہم حدیث ہے. میری یہ تقریباً جو نزول مسیح کی احادیث ہے یہ میری فیوریٹ حدیث ہے. یعنی
جس حدیث کو میں سب سے زیادہ پیش کرتا ہوں یہ وہی حدیث آپ نے پیش کیا الحمدللہ. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں میرے بھائی. میں آپ کو اس کا جواب دینا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ مجھے آپ کا موقف بھی پتہ ہو تاکہ میں اس لحاظ سے آپ کو جواب دے سکوں. یہاں پہ تقریباً 5 نشانیاں ہیں. 2 کو ہم چھوڑتے ہیں، ان کا میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ ہمارا کیا ان پہ موقف ہے. لیکن خاص طور پہ یہ کہ وہ صلیبوں کو توڑے گا، خنزیروں کو قتل کرے گا. اس پہ آپ کا کیا موقف ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جب آپ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ حقیقی طور پہ دنیا میں سفر کر کے حقیقی طور پہ صلیبیں توڑیں گے اور خنزیروں کو چھری کے ساتھ قتل کریں گے؟ کیا یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ پہلے آپ بتا دیں پھر میں آپ کو ہماری تشریح بتاتا ہوں انشاءاللہ. جی، صلیب کے توڑنے سے تو یہ عقیدہ ہے کہ وہ جو کہ کرسچنز نے ایک گمراہ عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو he was crucified on the cross. اس عقیدے کے اوپر وہ اس عقیدے کو ختم کریں گے اور ساتھ صلیب بھی توڑیں گے. اب ہو سکتا ہے اس کی تعویل یہ ہو کہ وہ جب دنیا میں اسلام کا نزول کریں گے تو اس کے بعد وہ سمبولکلی he will also break the cross. ایک تو یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے. اس پہ میرا یہ ہے کہ نہ صرف وہ کہ وہ توڑیں گے، من و عمل بھی ہوگا. اس کے علاوہ ازیں وہ کیا نام ہے دنیا میں سے شرک کو ختم کریں گے. بالکل زبردست. اور جو خنزیر کا خاتمہ ہے، ہاں اب اس پہ بھی میرا یہی ہے سمبولکلی کہ بیسک یہ ہے کہ وہ دنیا سے حرام چیزیں بھی ختم کریں گے اور ساتھ خنزیر بھی ختم ہوگا. صحیح، زبردست. تو رضوان بھائی جیسے آپ نے دیکھا آپ الحمدللہ بہت سمجھدار مسلمان ہیں. آپ کو یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، یہ مجازی طور پہ ان کی تعویل ہوگی کیونکہ ان کو حقیقت میں لینا ممکن نہیں. جو یکسر الصلیب کا آپ نے تشریح بتائی ہے میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کا یہی مطلب ہے، یہی علماء سلف نے تشریح کی کہ جو مسیح آئے گا وہ یہ جو قتل عیسیٰ علیہ السلام کا صلیبی کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ ان کو ختم کرے گا اور اس کو ثابت کرے گا کہ یہ سب جھوٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ فوت ہوئے ہیں. یہ ہے اس کا مطلب، ٹھیک ہے. یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیا. آپ علیہ السلام وہ دلائل لائیں جس سے عیسائیت ہی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ حقیقی خاتمہ قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق دلائل کے ساتھ ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان الماہی الذی یمحی بی الکفر، کہ میں ماہی ہوں جس سے تمام کفر مٹ جائے گا. لیکن ہم دیکھتے کہ حقیقت میں تو آج جتنا کفر ہے کبھی دنیا میں نہیں پہلے تھا، لیکن ہم پھر بھی کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کو مٹا دی، یعنی دلائل کے ساتھ. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کسر صلیب ایسے کی کہ آپ نے ثابت کی عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ نہیں فوت ہوئے، اور جو واقع صلیب آپ نے بائبل سے ثابت کی کہ وہ صلیب پہ نہیں فوت ہوئے. اور ذاکر نے ایک دیدات، یہ سارے جو ہیں آپ علیہ السلام کے ہی دلائل استعمال کر کے عیسائیوں کو شکست دیتے ہیں. پہلی بات. جہاں تک قتل خنزیر کا موقف ہے وہ بھی آپ نے مانا کہ وہ مجازی ہے اور وہ حرام چیزوں کو حرام کرا دیں گے اور اس لحاظ سے خنزیروں کا خاتمہ ہو جائے گا. آپ نے اس کی تعویل کی ہے تو اگر آپ کو حق ہے آپ تعویل کریں، ہمیں بھی حق ہے ہم تعویل کریں. ہماری تعویل یہ ہے کہ جو مسیح آئیں گے ان کے ذریعے سے، دیکھیں قرآن میں خنزیر کا لفظ ہے اور حدیث میں بھی آیا ہے، اور وہ بد اخلاق لوگوں کے لیے آتے ہیں. جیسے قرآن میں بعض یہودوں کو خنازیر کہا گیا، ٹھیک ہے. تو اس کی تعویل ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مسیح اور امام مہدی آئیں گے ان کے ذریعے سے جو ان کی بیعت میں شامل ہوں گے، ان کی تعلیم پہ عمل کریں گے، جو کہ حقیقت میں وہی تعلیم ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دی، تو ان سے وہ صفات جیسے جھوٹ بولنا، شرک کرنا وغیرہ ختم ہو جائے گا. اب 4 نشانات رہ چکے ہیں، ٹھیک ہے، جن پہ میں نے آپ کو ہماری بات بتانی. یہ میں سٹریم یا ایک سیکنڈ. تو یہ 4 نشانیاں رہ چکی ہیں جن پہ اب ہم نے بات کرنی. جو دوسری ہیں ان پہ ہمارا تقریباً ایک ہی موقف آپ کہہ لیں ہیں،
بس آپ کا سوال ہے کہ مرزا صاحب نے کیسے فٹ کیے ہیں۔ اب ہم شروع سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ ہے، شروع میں ہے لَيَنزِلَنَّ ابن مریم، یہاں پہ ابن مریم کے نزول کا متعلق لکھا۔ ہمارا موقف واضح قرآن کریم میں حکم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہے ان میں قطعیت الدلالہ سے واضح کہ عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے، انہوں نے کبھی نہیں واپس آنا۔ تو یہاں پہ جو ابن مریم کی پیش گوئی ہے وہ اس امت میں سے کسی نے آنا تھا۔ یہ اسی صفحے میں جو آپ نے صحیح مسلم کا صفحہ بھیجا اسی میں یہی بات لکھی ہے۔ اگر آپ اگلی حدیث دیکھیں کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کہ یہ جو ابن مریم آئیں گے یہ آپ کے ہی امام ہوں گے۔ تو یہ ہے پہلی بات جو ابن مریم کی بات ہے کہ آپ میں ابن مریم آئیں گے۔ اب دوسرا سائن حکمن عدلن، اس کا کیا آپ مطلب لیتے ہیں؟ پھر ہم آپ کو قرآن سے ہمارا مطلب بتائیں گے۔ میرا اس میں یہ موقف ہے کہ حکم عدلن، کیونکہ جو کہ اسلام کی جو مین سٹریم کی جو روایات ہیں اور جو مستند احادیث سے ہی ہیں اس میں تو یہ ہے کہ حضرت امام مہدی پہلے آئیں گے اور جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں سے ہوں گے، کیونکہ اس پہ صحیح احادیث موجود ہیں۔ اور اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ بطور حاکم بھی ہوں گے، وہ he will be like a king, he'll be the emperor of the whole world, not just Muslim world، کیونکہ وہ پوری دنیا پہ حاکمیت کریں گے اور ایک عادل حاکم ہوں گے۔ میرا یہ عقیدہ ہے۔ جی جزاک اللہ۔ تو پہلی بات یہ میرے بھائی، آپ نے جو یہ کہا ہے نا کہ صحیح احادیث سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پہلے امام مہدی ہوں گے، ٹھیک ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ معذرت کے ساتھ یہ ہم آپ کی تصحیح کر دیتے ہیں کہ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں، ٹھیک ہے۔ جو صحیح مسلم، ٹھیک ہے، اور صحیح بخاری ہے ان میں واضح ہے کہ جو امام مہدی ہیں، میرا مطلب جو مسیح آئیں گے، ایک سیکنڈ مجھے دیں، ہاں جی، جو مسیح ہیں وہی امام ہوں گے۔ بخاری مسلم میں کسی امام مہدی کا ذکر ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم میں واضح کہ جو مسیح ہوں گے وہی امام ہوں گے، اور بخاری میں بھی یہی عقیدہ ہے۔ امام بخاری امام مسلم نے مہدی روایات کو نہیں لیا کیونکہ ان کے نزدیک جس مسیح نے آنا تھا اسی نے اس زمانے کا امام ہونا تھا۔ تو یہ آپ کی اس لحاظ سے تصحیح ہوگی۔ اب جہاں پہ حکمن عادلن کا ذکر ہے، آپ نے کہا اس کا مطلب ہے کہ رولر ہوں گے۔ پہلی بات یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن میں، دوسرے انبیاء کو بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ جو حکم عدل کا ہم تشریح کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ دوسری احادیث کو بھی دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقہ، کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، یعنی اتنے اختلافات میری امت میں پیدا ہو جائیں گے جو بنی اسرائیل میں بھی نہیں ہوئے، ہمارے ان سے بھی زیادہ تفرقہ ہماری امت میں ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکمن عدل کہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ان فرقوں میں جو اتنے سارے اختلافات ہوں گے ان پر وہی فیصلہ کریں گے، ان کا آخری قول ہوگا ان اختلافات پر، ٹھیک ہے۔ قرآن میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا فاحکم بینہم، ابھی آپ کے پاس بادشاہت بھی نہیں تھی، نہ کوئی جسمانی طور پہ یعنی پولیٹیکل پاور تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم عادل تھے۔ تو یہ حکمن عدل کا مطلب ہے، یہاں کدھر نہیں یہ مطلب کہ ان کا کوئی جسمانی کنگڈم ہوگا یا پولیٹیکل پاور ہوگی، یہ نہیں یہاں پہ مقصد، نہ کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے، بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ وہ جنگ وغیرہ نہیں کریں گے، نہ ان میں طاقت ہوگی۔ یہ صحیح مسلم 2937 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا لا یدانی لا یدانی احدن بقتالہم، وہ میں آپ کو ایک سیکنڈ یہ نمبر بتائیں حدیث کا، میں آپ کو میں کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اسکرین پہ، ایک سیکنڈ، صحیح مسلم 2، ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں، 2937 لا یدانی لأحد بقتالہم، جو یاجوج ماجوج کی بات ہوگی، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہے گا کہ کسی کے پاس نہیں طاقت کہ وہ ان کا قتال کرے۔ اس سے واضح ہوگا کہ یہ جو آپ کے دماغ میں تصور ہے کہ پوری حکومت ان کی ہوگی، ساری ان کی پیروی کریں گے،
یہ ایسا نہیں ہو سکتا. صحیح مسلم میں واضح، بخاری کی حدیث ہے میرے بھائی، نہیں یہ بخاری حدیث میں آپ لکھا ہے. یہ ذرا تو شو میں نہیں ہو بات ایک سیکنڈ ختم کر لوں. بخاری میں لکھا ہے یدع الحرب، کہ وہ جنگ نہیں کریں گے، یہ بلکہ دکھائیں نا، بخاری والی دکھائیں ذرا، یدع الحرب کی حدیث یدا الحرب والی دکھائیں. میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں. ایک یہ دیکھیں، یہ صحیح البخاری آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. جی جی بالکل آ رہی ہے. ایک سیکنڈ، یہ دیکھیں نیچے سے، یہ میں ریموو کر لوں اسٹریم نیٹ کے لنک تاکہ آپ کو نظر آئے. یہ صحیح البخاری کی سب سے آخری حدیث ہے اس صفحے پہ، یہ آن لائن ایڈیشن ہے. حکمن عدلن فیکسر السلیب ویقتل الخنزیر ویدع الحرب، یعنی وہ جنگ نہیں کریں گے. یہ اس کا نمبر کیا ہے؟ 3 آگے اس کو کیا کہتے ہیں جو 3 کے آگے؟ 448. اچھا اس کی 2 ایڈیشنز ہیں، بعض میں حرب کا ذکر ہے، بعض میں جزیہ کا ذکر ہے. نہیں اس کا یدا الحرب، اس کا اس کا اردو ترجمہ اگر آپ دکھا دیں یا کوئی. میرے پاس ابھی نہیں ہے یہاں پہ بھائی، میں چیک کرتا ہوں اگر یہاں پہ ہے. اردو نہیں ہے لیکن حرب کا مطلب جنگ ہے، یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. میں یہاں وہ کسی پتہ ہے حرب کو کا مطلب کیا ہے؟ دھوکہ یس دینے کے لیے تو نہیں بیٹھنا میرے بھائی. ایسا ہی ہے. ویسے ہم آگے بڑھتے ہیں بھائی، کیونکہ اور بھی مہمان آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں ان کو بھی وقت ملے. آپ کے سوال میں جلدی سے مکمل کر لوں. تو یہ ہو گیا ہمارا عقیدہ حکم عدل کا. اب اگلا نشان بہت اہم ہے، اس پہ پہلے آپ اپنی رائے دیں، پھر میں آپ کو اپنی رائے دوں گا. وہ نشان یہ ہے کہ جو اونٹنی ہے نا وہ بیکار ہو جائے گی، یعنی وہ استعمال نہیں کی جائے گی. وَلَا تُتْرَكَنَّ الْقِلَاسُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا. اس پہ آپ کا کیا عقیدہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میرا عقیدہ اس پہ یہ ہے کہ یہ اس کا مال کی فراوانی صحیح ہے کہ عدل، یہ عدل سے ریلیٹڈ ہے، چونکہ یعنی ایک تو یہ کہ مال کی فراوانی ہوگی ان کی حکومت میں، اور یہ بات ہوگی اور عدل ہوگا، جس کی ٹھیک وجہ سے یہ ایک تمثیلاً بات کی گئی ہے کہ ٹھیک ہے. کسی جانور تک پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ آپ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کسی جانور پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ اس کا اس حدیث سے تو کوئی تعلق نہیں. اس حدیث میں کہ اب اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی، یعنی اونٹنیوں کا استعمال نہیں ہوگا. اگر جانوروں کی بات ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جانوروں پہ ظلم نہیں ہوگا، پہلی بات. دوسری بات، ظلم کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیا ذبح چھوڑ دیں گے؟ آف کورس ناٹ. دوسری بات. تیسری بات، میں آپ کو اہل حدیث کا موقف بتاتا ہوں. آپ ابن عثیمین کو جانتے ہیں؟ جی ان کی تحقیق ہے، ان کو میں نے بہت زیادہ ڈیپس میں نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، نہیں صحیح ہے. میں آپ کو ان کا موقف بتاتا ہوں. ان کا وہی موقف ہے جو جماعت کا موقف ہے. وہ کہتے ہیں وَلَا تُتْرَكَنَّ الْقِلَاسُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا کا مطلب ہے کہ ماڈرن ڈے ٹرانسپورٹیشن. آپ دیکھیں، آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، آپ کو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، موٹر سائیکل نظر آ رہا ہے، جہاز نظر آ رہے ہیں. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ اس مسیح کا زمانہ وہ ہوگا جب لوگوں کے پاس ماڈرن ڈے ٹرانسپورٹیشن ہوگی، کیونکہ اب اونٹنیاں ٹریول کے لیے نہیں استعمال ہو رہی. یہ تو اتنی شان سے پوری ہوئی ہے پیش گوئی. کیا آپ اس تشریح کے ساتھ متفق ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں. اچھا، آپ نہیں ہو سکتے. تو یہ جو لَتَتْرُكَنَّ وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاسُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا، یہ واضح ہے کہ اونٹنیاں اب استعمال نہیں ہوں گی. اس زمانے میں ٹریول کے لیے وہ استعمال ہوتی تھی. ہمارا عقیدہ ہے کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ اب اونٹنیاں ٹریول کے لیے نہیں استعمال ہو رہی ہوں گی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس پہ آپ کا اختلاف ہے، یہ آپ کا جائز اختلاف ہے، آپ کا حق ہے. اگلا جو آخری نشان ہے کہ جو نفرت، 2 نشانات رہ چکے ہیں. جو نفرت ہے وہ دلوں سے نکالی جائے گی. دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. قرآن کریم کی 2 آیات ہیں کہ قیامت تک نفرت رہے گی یہود اور نصارہ میں. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو 2 آیات قرآن کی سکرین پہ دکھا رہا ہوں کہ جو یہود اور نصارہ ہیں ان کی تو قیامت تک دشمنی رہے گی. یہ دیکھیں،
فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ دو آیاتیں یہود اور نصارہ کے متعلق. تو اس کا مطلب ہے جو تشریح آپ اس حدیث کی لے رہے ہیں وہ ان آیات کے خلاف ہے. تو ہمارا اس حدیث کے متعلق یہی موقف ہے کہ ہر نبی امن کی تعلیم لاتے ہیں، جو ان کو مانیں گے وہ اس سے بینیفٹ کریں گے. اس جماعت میں نفرت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی جو آپ علیہ السلام کو حقیقی طور پہ مانیں گے. نہیں تو دوسری جو تشریح لوگ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں امن ہو جائے گا، وہ قرآن کی آیات کے خلاف ہے جس میں لکھے کہ قیامت تک یہود اور نصارہ میں بغاوت اور نفرت قیامت تک رہے گی. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اس کے خلاف ہم کوئی تشریح نہیں کر سکتے. جو آخری نشان ہے کہ مال وہ دیں گے لیکن کوئی اس کو لے گا نہیں. ٹھیک ہے، اب اس کی بھی آپ تشریح یہی کرتے نا کہ لٹرلی پوری دنیا میں ہر جگہ مال ہوگا. یس ٹھیک ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ جو مال ہے نا وہ آپ کے لیے فتنہ ہے. قرآن میں لکھا ہے، میں آپ کو آیت بھی دکھانا چاہتا ہوں، ایک سیکنڈ. قرآن کا واضح حکم ہے. ٹھیک ہے، سورہ، ایک سیکنڈ میں اسکرین پہ بھی دکھا دوں تاکہ آپ کے آگے ہو. سورہ عادیات کی آیت 8 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ یہ تو انسانی فطرت ہے کہ وہ اس کو پیسہ پسند ہے اور وہ ہر وقت پیسوں کی خواہش کرے گا. پھر حدیث قدسی بھی ہے، بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، اور بھی بہت ساری حدیث ہے کہ اگر انسان کے پاس 2 سونے کے پہاڑ ہوئے تو وہ تیسرے کی بھی خواہش کرے گا. تو یہ تشریح کرنی کہ اتنا پیسہ ہوگا کہ کسی کو ضرورت نہیں ہوگی، نہ کوئی خواہش کرے گا، یہ قرآن کے خلاف ہے جو انسانی فطرت کے متعلق بات کر رہا ہے اور صحیح حدیث کے خلاف ہے، اور یہ اس چیز کے بھی خلاف ہے جو ہم نے ابھی آپ کو آیت دکھائی ہے اور حدیث دکھائی ہے، اور ساتھ قرآن میں واضح کہ فتنہ ہے مال. تو کیا نبی آئے گا فتنہ دینے کے لیے؟ بالکل نہیں. اور اس کا نہ مطلب صرف کہ یہ، آپ میں آپ کو حدیث بھی دکھا دیتا ہوں، یہ ویسے بخاری میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے، وہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں. اس کے ترجمے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو آپ اس کی تشریح کیا لیتے ہیں؟ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، ایک سیکنڈ. ہاں، تو اگر یہ ڈیفرنٹ حدیث ہے. مسروق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے وقت کچھ پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے وقت یوں کہتے تھے کہ اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کی تلاش میں رہے گا اور اس کا منہ مٹی کے علاوہ کسی چیز سے نہیں بڑھ سکتا. ہم نے تو مال بنایا ہے اس کے لیے تاکہ نماز قائم ہم نے تو مال بنایا ہی اس لیے تھا کہ نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ دی جائے. تو جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا. تو یہی احادیث جو یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں ہے، میں آپ کو بخاری سے بھی دکھا دیتا ہوں یہی روایت. تو اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، پھر میں آپ کو انشاءاللہ ہماری تشریح بھی دکھاؤں گا. یہ دیکھیں، یہ ہے ہاں، یہ بخاری کی حدیث میں آپ کو دکھانے لگا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ کتنی صحیح حدیث ہے کہ اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی فطرت کا بتا دی جو کہ قرآن میں بھی ہے. یہ میں آپ کو آپ اسکرین پہ غور کریں، پھر ہم انشاءاللہ آپ کو ہماری تشریح بتائیں گے اور پھر دوسرے ممانوں کو لیں گے. یہ دیکھیں، یہ لو ان لابن آدم مثل واد مالا لا احب ان له الیہ مثلہ، کہ اگر آپ کے پاس ایک مال کا پہاڑ وادی ہو تو آپ کی خواہش ہوگی کہ تیسرا ہو. ٹھیک ہے، ایک ہو تو دوسرا ہو. اور ولا یملا، اور آدم پیٹ تک نہیں بھرتا، جو پہلے بھی روایت میں کہ آدم جو ہے وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، جو انسان ہے
مال کی 2 وادیاں ہیں تو تیسری کا خواہش مند ہوگا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں اس کو بھر سکتی۔ تو ہماری تشریح یہ ہے کہ جو بھی مسیح مہدی آئیں گے، تمام انبیاء جو آئے ہیں انہوں نے مال دیا، روحانی مال۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا کہ مجھے بھی آپ کچھ دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں تمہیں نہیں بتاؤں جو سب سے اچھا مال ہے؟ اور آپ نے کس کی ترغیب دی کہ آپ جو ہیں حضرت فاطمہ کو کہا کہ آپ تسبیح پڑھیں، تو وہ بھی مال ہے۔ نہ صرف یہ قرآن میں ہے سورہ بقرہ آیت 2-70 کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، فقد اوتیا خیرن کثیرا، کہ جس کو بھی ہم نے حکمت دی ہے اس کو سب سے زیادہ مال دیا گیا، اس کو سب سے خیر والی چیز دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے سوالوں کا جواب ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارے موقف کا پتہ لگ گیا ہوگا۔ رضوان بھائی بہت شکریہ، آپ آ جائیں، انشاءاللہ مزید آپ سے فیوچر میں بھی بات ہوگی۔ نہیں تو بعد میں اگر آپ سے پھر کسی اور موقف پہ، اگر اسی موقف پہ بات کرنی ہو مزید، اس کا جی، کیا طریقہ ہے؟ آپ اسی اسٹریم میں شامل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ روزانہ ہوتی ہے؟ کوشش ہے روزانہ ہو میرے بھائی، جب بھی آپ کے پاس وقت ہو آپ آئیں، آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل میں جوائن کر لیں، وہ میں لنک یہاں چیٹ میں بھیج دیا، اس کے ذریعے سے پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات ہوتی رہے گی، اور آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم انشاءاللہ آپ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ضرور، ٹھیک ہے، بہت بہت جزاک اللہ رضوان بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔